बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीमा किरमानी पाकिस्तान में एक मशहूर क्लासिकल डांसर हैं और शायद ही कोई ऐसा तबका है या ऐसा फ़र्द है जो उनके नाम से और उनके काम से या उनकी तस्वीर से आगाह ना हो। वो अपने शोबे में यद तूला रखती हैं और इस हवाले से अपनी एक पहचान रखती हैं। अपने बड़े बोल्ड और वोकल जो ख़यालात हैं उनके ख़वातीन के बारे में और शहरी आज़ादियों के हवाले से, रियासतों के जो जबर हैं उसके हवाले से वो पहचानी जाती हैं। टीवी पर उनके ख़यालात सामने आते हैं, इंटरव्यूज़ की सूरत में प्रिंट मीडिया में उनके ख़यालात सामने आते हैं। यूँ शीमा किरमानी का जो नाम आता है तो वो उसके साथ ही एक एनलाइटन मॉडरेशन और एक जदीदियत, एक मग़रिब ज़दगी का सा एक तसव्वुर सामने आता है। चूँकि हम एक बुनियादी तौर पर कंज़र्वेटिव सोसाइटी हैं तो हमारे यहाँ इस तरह के जो ख़यालात हैं उनको और इस तरह का जो काम किया जाता है कि वो डांस सिखाती हैं और फ़न के तौर पे उसको आगे बढ़ाती हैं, तो उसके बारे में एक मख़सूस नुक्ता नज़र होता है और एक मख़सूस तस्वीर होती है ज़हन में। लेकिन वो जो कहा जाता है कि पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से, कुछ ऐसी सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई कि जब शीमा किरमानी कराची में बरतानिया के कौंसल खाने में होने वाली एक तकरीब में बहुत से मुअज़्ज़ज़ीन और शहरियों के साथ मदऊ थीं, जहाँ जो बरतानिया के बादशाह हैं चार्ल्स, तो उनकी तक जो यौम पैदाइश के हवाले से यानी बर्थडे के हवाले से तकरीब मुनक्कद हो रही थी। सो मुकर्ररीन वहाँ बादशाह की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, बरतानिया की जमहूरियत के लिए, जदीदियत के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, शहरी आज़ादियों के लिए और दूसरे जो एक समाजी और सियासी तरक्की के लिए जो खिदमात हैं बरतानिया की सदियों से, उन पर रोशनी डाल रहे थे। लेकिन वहाँ कोई बरतानिया की उस पॉलिसी की मुखालफत या उसकी बात नहीं कर रहा था कि जिस पर इस वक्त आधे से ज़्यादा बरतानिया मनका ज़ेर पा है। क्योंकि बरतानिया में जो सफ़ेद फाम शहरी हैं वो भी पूरी कुव्वत के साथ अपनी हुकूमत की जो इसराइल नवाज़ पॉलिसी है या जो गज़ा के हवाले से एक मसलहत आमेज़ किस्म की पॉलिसी है या मुनाफिकाना पॉलिसी आप उसको कह सकते हैं, उस पर वो नाराज़ हैं, नाला हैं। आए रोज़ बरतानिया में लाखों अफराद निकल कर वो मुज़ाहरे करते हैं। उसमें मुसलमान भी होते हैं, उसमें एशियाई भी होते हैं, दूसरे बरे आज़मों के लोग भी होते हैं, लेकिन उसमें मकामी लोगों का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, सफ़ेद फाम लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और वो अपनी हुकूमतों से एहतिजाज करते हैं, उनके सामने सदाए एहतिजाज बुलंद करते हैं और वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं। और उनके जज्बात से वाज़ेह तौर पर झलकता है कि उनके जो दिल हैं वो गज़ा के मज़लूमों के साथ, उन छोटे बच्चों के साथ, उन शीरख्वारों के साथ धड़कते हैं कि जिन्हें इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है। बरतानिया ही की बात नहीं, ये हाल ही में जो कनाडा है वहाँ भी जो वज़ीर आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो, उनको जिस सूरत हाल का एक होटल में सामना करना पड़ा कि जब वो खाना खाने एक होटल में गए तो वहाँ मकामी लोगों ने जो उन्हें पहचान लिया और उन्होंने उनसे इस्तफ़सार करना शुरू किया। कनाडा की जो गज़ा के मुतालिक पॉलिसी है या जो इसराइल के हवाले से पॉलिसी है, यहाँ तक कि वो इतने मजबूर और आजिज़ हुए कि उन एहतिजाजी और उन सवालों के सामने कि उन्हें बिलाखिर खाना खाए बग़ैर होटल से निकलना पड़ा। ये वो ज़िंदा ज़मीर होते हैं, ये वो आज़ाद ज़मीर सोसाइटी का हिस्सा होता है कि जो किसी सोसाइटी को मरने नहीं देता, जो किसी सोसाइटी का पोटेंशियल यही होता है कि वो उसको ख़त्म नहीं होने देता। और यही उसकी ताकत होती है, यही उसमें अदल और इंसाफ का जो अवामी पैमाना होता है वो यही होता है कि कुछ सोचने समझने वाले लोग होते हैं, वो भेड़ चाल में अपनी जो हुकूमतों की, अपने ताकतवरों की, अपने बाअसर तबकात की
تقلید نہیں کرتے، جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کے خلاف ایک چیز ہو رہی ہے اور ان کی حکومت، ان کے حکمران انسانیت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، تو وہاں وہ بولتے ہیں۔ اس حوالے سے شیما کرمانی نے بھی اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروایا جب برطانیہ کے جو ڈپٹی ہائی کمشنر ہیں وہ خطاب کر رہے تھے، تو شیما کرمانی کھڑی ہوئیں۔ یہ ڈان نے یہ ساری سٹوری کی ہے اور شیما کرمانی کے اپنے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے شور مچایا، انہوں نے احتجاج کیا کہ یہاں غزہ کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے ویسٹ اس پہ حمایت کر رہا ہے عملی طور پر اسرائیل کی، اور اس سارے عمل کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور یوں وہ جارحیت کے خلاف، اسرائیل کی جارحیت کے خلاف انہوں نے اس تقریب میں اس موقع پر نعرے بازی لگانے کی کرنے کی کوشش کی، جس پر سیکیورٹی گارڈز نے انہیں گھیر لیا اور انہیں باہر نکالنے کی کوشش کی۔ شیما کرمانی نے جب دیکھا کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے سیکیورٹی گارڈز کو اپنے کو ہاتھ لگانے سے منع کیا، اور جس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں خود رضاکارانہ طور پر ایک واک آؤٹ کے انداز میں احتجاج کرتے ہوئے اس تقریب سے باہر جاتی ہوں، اور وہ خود باہر چلی گئی۔ کہ جب کہ شیما کرمانی نے جو رپورٹ میں یہ کہا کہ انہیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور وہ نکل گئیں، لیکن اس کے ساتھ جو برطانوی جو قونصل خانہ ہے اس کے ترجمان نے کہا ہے کہ جب جو برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر خطاب کر رہے تھے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو موسم ہے آج ہی اس پہ بات کرنے کا ایک موقع ہے کہ جب غزہ میں انسانوں کو اہمیت نہیں دی جا رہی اور مارا جا رہا ہے، اور وہاں کا موسم جو ہے وہ آتش و آہن کے ساتھ مسموم وہاں کی فضا کی جا رہی ہے، تو پاکستان کے موسم پر بہرحال بات کی جا رہی تھی، جس پر شیما کرمانی نے تقریر میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور اس کے شور شرابہ کیا، جس پر سیکیورٹی اہلکار نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود ہی تقریب سے چلی گئیں، اور یوں انہیں نکالنے کی جو کا الزام ہے وہ غلط ہے، اور انہیں باہر قونصل خانے کے لوگوں نے باہر نہیں نکالا۔ یہ اس صورتحال بالکل ایک نئی ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پاکستان میں شیما کرمانی کا ایک اپنا امیج ہے، ایک اپنا تصور ہے، ایک اپنی تصویر ہے، ایک لبرلزم کے ساتھ وابستہ ہے، ایک ماڈرنٹی کے ساتھ وابستہ ہے، اور بہت پاکستانی سوسائٹی کے مزاج کے مطابق ایک منفی حوالے کے طور پر اکثر سوسائٹی کی طرح لیا جاتا ہے۔ وہ ڈانسر ہیں، وہ ڈانس سکھاتی ہیں، اور ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کا، تو ان سے کسی طور پر یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس طرح کھڑا ہو کے مغرب کے ممالک کی تقریب میں وہ اس طرح حق بات کر سکتی ہیں، سچ بات کر سکتی ہیں، وہ غزہ کے لوگوں کی بات کر سکتی ہیں، مظلوموں اور معصوموں کی بات کر سکتی ہیں، اور یہ شیما کرمانی کا بالکل ایک الگ اس سے ایک چہرہ ان کا سامنے آیا کہ یہ وہ شبیہ ہے جو ہم ان جبہ و دستار والے مولاناؤں کی بھی نہیں دیکھ رہے کہ جو ہمیشہ سے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کی مظلومیت کا چورن بیچتے ہمیشہ سے نظر آتے ہیں، لیکن اب چونکہ ایک پوری تہذیب غالب آ گئی ہے اور اب ان کی زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، وہ اس طرح فلسطین کے لوگوں کے لیے نہیں بولتے جو اکثر ظلم و جبر کی باتیں کرتے ہیں، جو ہمیں حسینیت اور یزیدیت کی مارکہ آرائیوں کی باتیں کرتے ہیں، جو ہمیں صلیبی جنگوں کے افسانے سناتے تھے، جو بیت المقدس کی حرمت کی کہانیاں سناتے تھے۔ وہ جبہ و دستار والے علماء بھی حق بات کہنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ اب ویسٹ کے ساتھ، ان ملکوں کے ساتھ ان کے بھی مفادات وابستہ ہو گئے ہیں، چاہے کہ ایک عرف عام میں اور عام اصطلاح میں ایک مغرب زدہ خاتون اٹھ کر
کہ ایک مغرب کے ایک سفارتکار کے سامنے اس طرح کی بات کرے۔ ابھی چند دن پہلے ہی ایک اور کیریکٹر سامنے آیا تھا جو انیلا علی نامی ایک پاکستانی کا تھا، جس نے وائٹ ہاؤس میں کے سامنے جو مظاہرین تھے اسرائیل کے حق میں، حماس کے خلاف، فلسطین کے خلاف، جنگ روکنے کے خلاف، ان میں وہاں اس نے اپنے آپ کو ایک پاکستانی مسلمان کے طور پر متعارف کرایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اسرائیل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے محفوظ بننے تک جنگ جاری رکھے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، جب تک فلسطینی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے اور اسرائیل کو فلسطینیوں کی جو آواز ہے وہ اسرائیل کے سکون میں خلل ڈالتی رہے، اس وقت تک اسرائیل کو جنگ لڑتے رہنے، بم برسانے اور آتش و آہن کی برسات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے تقوی اور ٹکوا جیسی اصطلاحات استعمال کر کے بھی جو اسرائیل نواز لابی ہے بین الاقوامی، اس کو اپنی وفاداری شو کرنے کی کوشش کی تھی، جس نے پاکستانیوں کو مجموعی طور پر شرمسار کیا تھا۔ اور یہ وہ خاتون تھی کہ جو اکثر پاکستان کی ہیئت مقتدرہ کے اشیرباد کے ساتھ بیرونی ملکوں کے دورے کرتی رہی ہیں، اور یہ ایک خاص بات تھی۔ لیکن جہاں انیلا علی جیسے کریکٹر پاکستانی سوسائٹی میں موجود ہیں، وہیں شیما کرمانی بالکل ایک غیر متوقع طور پر ایک نئے کردار کے ساتھ سامنے آئی ہیں۔